پکوائے وہ بھی کھانے کے قابل نہ تھے۔ جب کھانے بیٹھے میں نے میزبان سے کہا کچھ اور بھی ہے کہ نہیں؟ واہ بیٹا پجاری کٹملا امام احمد رضا کی وصیت پہ کیچڑ اچھانے والے ان وہابیوں کو ہم چیلنج دیتے ہیں، اگر دم ہے تو اس کا جواب دو۔ اعلیٰ حضرت نے انتقال کے وقت جو وصیت نقل فرمائی اس میں لکھا تھا کہ میرے سوجم کے فاتحے میں یہ پکانا وہ پکانا بریانی پکانا، تو اس میں دیوبندی کیا بولتے ہیں معلوم ہے کہ مولانا احمد رضا کو تو کھانے کے وقت پورا دن کھانے جانا ہے۔ اس کے جواب میں میری ایک کتاب عنقریب آئے گی، کتاب کا نام ہے پیٹ کے پجاری کٹملے۔ اس میں نے 102 عبارتیں ایسی نقل کی ہیں۔ پھر بھی دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ جب رشید احمد گنگوہی کا انتقال ہو رہا تھا تو حکایت اولیاء کتاب موجود ہے، حوالہ دیکھنا ہوگا جس کو میں دکھا دوں گا، لیکن ابھی وقت کے لحاظ سے میں بتا دیتا ہوں کہ رشید احمد گنگوہی کا جب انتقال ہوا تھا تو کہا کہ ککڑی کھانی ہے، کافی پیٹ کا کھلا بولنا۔ اور جب دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولوی حسین احمد دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کا انتقال ہو رہا تھا تو اس کو خربوزہ کھانے کی خواہش ہوئی تو تمام کھیتوں میں تلاش کی، کہیں سے خربوزہ نہ ملا تو مولوی عبدالحی صاحب کو لکھنؤ اطلاع ہوئی تو انہوں نے لکھنؤ سے خربوزے بھیجے، اور اعلیٰ حضرت نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا مجھے ابھی کھلاؤ یا میرے انتقال کے بعد میرے لڑکے کو کھلاؤ، بلکہ ایک قید لگا دی کہ میرے فاتحے کے کھانا سے اگنیا یعنی مالدار کو مت کھلانا، غریبوں کو کھلانا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے غریب پروری کا مانا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے غریبوں پہ کرم فرمایا کہ میری سوجم کے فاتحہ کے بہانے سے غریبوں کو اچھا اچھا کھانا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو میں نے میزبان سے کہا اور کچھ بھی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں حضرت کچھ نہیں ہے، یہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو کھانے کے قابل نہیں، اب کیا کھا ہے؟ جب تم کو چاول پکانا نہیں آیا تھا تو کیوں پکائے؟ اس کو میزبان کا ڈانٹنا ہے، ٹپوری مجدد۔ سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی؟ کہیں سے جاؤ روٹی لاؤ، پیٹ کا پجاری کٹملا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت روٹی بھی نہیں پکائی۔ میں نے کہا ہم نہیں جانتے، جب دعوت کی تو کھلاؤ، گلے پر بلا پکڑ گلا۔ جب دعوت دیے تو کھلاؤ، کہیں سے نہیں کھلاؤ، بھوکے تھوڑے ہی جائیں گے اور کھائیں گے روٹی۔ اس نے کہا کہ روٹی کہاں سے لاؤ؟ میں نے کہا گھر میں نہیں تو جہاں بولے سے مانگ کے لا، لیکن کھلا۔ گھر میں نہیں تو بولے سے مانگ کر لاؤ۔ گیا مصیبت کا مارا، دال روٹی لایا، خوب پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ میں نے مولانا محمد عمر صاحب سے بھی روٹی کھانے کو کہا مگر وہ بہت کھلی تھے، کہنے لگے اس کی دل شکنی ہوگی۔ میں نے کہا ہماری جو شکم شکنی ہوگی۔ دیکھو یہ ان کا ٹپوری مجدد
روٹی مانگی، گھر میں نہیں تھی تو کہا مولوی سے مانگ کر لاؤ. ساتھ میں جو مولوی تھا وہ بھی بیچارہ شرما گیا کہ ہمارے حضرت کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، کیسے بھکاری کی طرح پیٹ کے پجاری کی طرح مانگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے کہ یار جو کھا لو، نہیں کھانا تو چلتے ہیں. بیچارے کی دل سکنی ہوگی تو کھانے کو ہوتا ہے، تکل دل سکنی ہو تو ہونے دو، ہماری سکم سکنی. خیر یہ تو بات سے بات آ گئی تھی. اب سنو مجدد کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا امر دینہا. اللہ ہر صدی کے اختتام پر ایک شخص کو بھیجے گا جو امت کے لیے امت کا دین تازہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟ یعنی ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے. اب دین تازہ کس سے ہوگا؟ دین تازہ کا حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں یجدد لہا امر دینہا، وہ مجدد ملت کا دین تازہ کر دے گا. تو دین تازہ کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے اور مذہب کی کتابوں سے. تو ثابت ہوا کہ جو مجدد آتا ہے وہ قرآن، حدیث اور مذہبی امور میں ماہر ہوتا ہے. اسے دنیا کے علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. لیکن امام احمد رضا نے دنیا کا علم بھی سیکھا اور ایسا سیکھا کہ اس علم کے ماہرین امام احمد رضا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اعلی حضرت کا ایک رسالہ ہے الاحلا من السکر لے طلبت سکر روسر. جو چینی بولتے ہیں نا کھانا، مورس بھی بولتے ہیں، شکر، جو چائے میں ہم لوگ شکر کہتے ہیں نا، اس کو چینی بھی بولتے ہیں، مورس بھی بولتے ہیں. اور ہمارے گجرات میں اس کو کھانڈ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کھانڈ بولتے ہیں. اب سنو میرے سنی جنتی بھائیوں، اعلی حضرت کے پاس سوال آیا کہ یہ جو شکر کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس میں جانور کی ہڈی ملائی جاتی ہے اور جانور کی ہڈی میں بھی حلال یا حرام جانور کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا. تو یہ شکر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اب ہمارا مجدد تھا، محققین کا سردار تھا، سبحان اللہ. اعلی حضرت نے اپنے خادم سید کفایت علی صاحب سے فرمایا کہ دیکھیے سید صاحب، مجھے ایک رسالہ